بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ جو کام ہم نے شروع کیا ہے وہ خیر سے آسانی کے ساتھ مکمل ہو جائے اور اس میں کوئی رکاوٹ، پریشانی، تکلیف اور نقصان بھی نہ آئے کہ ہم اپنے ہر کام میں کامیاب ہو جائیں، اور اگر اس کام کا تعلق نیکی سے ہے تو وہ اللہ کے یہاں قبول بھی ہو جائے اور اس کی بہترین اثرات و نتائج بھی ہمیں حاصل ہو جائیں۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم اپنا ہر کام اللہ کے پاک نام سے شروع کرتے ہیں۔ ہر کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے ہیں۔ اس کے بہت سے فائدے ہیں اور اس کی بہت فضیلت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بت پرستی عام تھی۔ لوگ مختلف بتوں کے ناموں سے اپنے کاموں کی ابتدا کیا کرتے تھے۔ جہالت کی اس رسم کو مٹانے کے لیے قرآن مجید کی پہلی وحی، اللہ کا پہلا حکم اقرأ بسم ربک، پڑھیے اللہ کے نام سے آیا۔ بسم اللہ کے نزول کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس تواتر اور باقاعدگی سے اختیار فرمایا کہ اسے سنت کا درجہ حاصل ہو گیا۔ اب ہر امتی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہر جائز کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنی روزمرہ زندگی میں اپنائے بھی اور دہرائے بھی۔ ہر کام کو اللہ پاک اور بابرکت نام سے شروع کرنے میں بے شمار فائدے ہیں۔ کسی بھی کام کو اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرنے میں عقیدہ توحید کا اقرار ہے، جب شرک سے بیزاری کا اظہار ہے۔ جب کوئی بندہ کسی کام کے کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے تو وہ در حقیقت غیر اللہ کی بجائے صرف اور صرف اللہ کی مدد اور اس کی رہنمائی کا خواستگار ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شرک سے محفوظ ہونے والے کام میں اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ ہر کام کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام بار بار لینے کی عادت سے اس کی ذات کی موجودگی کا عقیدہ پختہ ہو جاتا ہے اور اس کی ذات کا احساس بیدار رہتا ہے۔ لہٰذا جب کوئی شخص غلط کام کرنے یا گناہ کرنے لگے تو عقیدہ اور عادت کی پختگی اسے یقیناً گناہ کا ارتکاب کرنے سے بچائے گی۔ اس کا ایمان نامہ گناہ کے بدنما دھبوں سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا نام بلند کرنے سے شیطان گھبراتا ہے۔ ایک میان میں دو تلواریں نہیں سما سکتی۔ اللہ کے بابرکت نام کی تکرار کے سامنے شیطان کیوں کر ٹھہر سکتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے اور اس کا نام لینے سے شیطان راہ فرار اختیار کرتا ہے تو انسانی ذہن شیطانی وسوسوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ شیطانی شر سے محفوظ ہونے والے کام میں برکت آ جاتی ہے۔ کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے تو اس میں اللہ رب العزت کی جامع نام کے علاوہ دو صفاتی نام بھی آتے ہیں جو بلا شک و شبہ اس کے اعلیٰ ذات کا حصہ ہے۔ ان صفات میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ صفت رحیمی کے اظہار پر اللہ کی خوشنودی، تائید خداوندی اور نصرت الہی بندے کو حاصل ہوتی ہے۔ یہی چیز کسی کام کے لیے کامیابی کی ضمانت ہے۔ سورہ یاسین کو قرآن کریم کا دل کہا گیا ہے۔ سورہ یاسین کا دل سورہ فاتحہ ہے اور سورہ فاتحہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو قرار دیا گیا ہے۔ اس طرح پورے قرآن مجید کی جان یہ آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اہمیت کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن حکیم کی کل 114 سورتیں ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر سورت کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوتا ہے۔ سورہ توبہ کے علاوہ ہر سورت قرآنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے مزین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت
اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بعض چھوٹی چیزوں سے بڑی برکت عطا کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اسی میں شامل ہے۔ اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نغیبی مدد حاصل ہوتی ہے۔ اس چھوٹی سی آیت میں اس قدر طاقت ہے کہ کوئی عام مسلمان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسی قوت و طاقت ہونے کے باوجود اگر ہم مایوس ہوتے ہیں، یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بڑے فضائل ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے کہ کسی نبی پر سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایسی آیت نہیں اتری۔ وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری، بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئی، سمندر ٹھہر گئے، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے۔ پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہا کہ جس چیز پر میرا اور میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جہنم 19 دروغوں سے جو بچنا چاہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اس کے بھی 19 حروف ہیں، ہر فرشتے سے بچاؤ بن جائے گا۔ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی 19 حروف ہیں اور وہاں فرشتوں کی تعداد بھی 19 ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے جو صحابی سوار تھے ان کا بیان ہے کہ حضور اکرم کی اونٹنی ذرا پسلی تو میں نے کہا شیطان کا ستیہ ناش ہو۔ آپ نے فرمایا یہ نہ کہو، اس سے شیطان پھولتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ گویا اس نے اپنی قوت سے گرایا۔ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے سے وہ مکھی کی طرح ذلیل و پست ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس کام کو شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے۔ امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں فرمایا ہے انسان کا پاؤں پھسلتے وقت بسم اللہ پڑھنی مستحب ہے، جیسے کہ امام احمد کہتے ہیں کہ یہ مت کہو، مت نے پھسلا دیا۔ جب تم کہو گے کہ تو وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے گا اور کہتا ہے اپنی قوت سے میں نے اسے گرایا، اور جب تم بسم اللہ کہتے ہو تو وہ مکھی جیسا ذلیل ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا یہ بسم اللہ کی برکت سے حاصل ہوا ہے، اس لیے ہر قول و عمل سے پہلے بسم اللہ کہنا مستحب ہے۔ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت بھی مستحب ہے کیونکہ یہ حدیث میں وارد ہے۔ اسی طرح وضو کے شروع میں بھی کہا جائے گا، جیسے کہ حدیث میں ہے جو اللہ کے نام ذکر نہ کرے اس کا کوئی وضو نہیں، اور ذبح کرنے سے پہلے اور اسی طرح کھانے سے پہلے مستحب ہے، اور ایک قول ہے اور وہ زیادہ صحیح ہے، اور اسی طرح جمعہ کے وقت مستحب ہے، اور اسی طرح دیگر مقامات پر بھی۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔